آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل دل ہی تو ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے، تاکہ اینی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ ہارون جو ہوتا ہے وہ کافی اپنا بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اب دوسری طرف موہت جو ہوتا ہے وہ سمرینہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سمرینہ باہر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہارون گاڑی لے کے آیا ہوتا ہے کیونکہ اب عبیرہ جو ہوتی ہے وہ اپنی امی کے گھر ہوتی ہے، تو ہارون کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی امی کے گھر رہنا تو رہے، کیونکہ ہارون یہ بات ہی نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہارون اسے کہتا ہے کہ جاؤ اپنی امی کے پاس رہو یا جس کے پاس مرضی، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہارون نے پکا پکا اسے ریجیکٹ کر دیا ہوتا ہے، تو عبیرہ کی امی جو ہوتی ہے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کن باتوں میں اور کن معاملات میں الجھا ہوا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی۔ ہارون کی امی، عبیرہ کی امی جو ہوتی ہے وہ ہارون کو دیکھ لیتی ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ ہارون جو ہوتا ہے واقعی کسی لڑکی کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے، تو وہ جا کے جو ہوتی ہے نا سوچ وچار کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر آج میری بیٹی یہاں پہ ہوتی تو یہ مسئلے مسائل کسی بھی صورت نہ ہوتے۔ ہارون جو ہوتا ہے عیش و عشرت کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے، اسے کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، نہ کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھے ہوتے ہیں، اور ہر ایک چیز کو جو ہے نا ملوء خاطر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ابھاروں یا نیکسٹ آگے پروموٹ کروں، ٹھیک ہے۔ تو ہارون جو ہوتا ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے نا وہ اپنے لحاظ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بھی اس چیز کی جو ہے نا وہ مہلت ہم نہیں دے سکتے۔ تو ہارون جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جس طرح آپ کی مرضی۔ تو اس لیے اپنا جو بھی معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے چلانا ہے یا کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے ہمیں اس سے کوئی نہیں۔ ہارون اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاتا ہے، ہارون کی امی اس سے دعا سلام لیتی ہے، تو وہ ہارون کی رشتہ داری اصل میں ہوتی ہے، اس لیے اسے سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا تم جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو جتنا رہ سکتی ہے۔ کہتی ہے آنٹی جان میں نے ایسا کیا کر دیا، یا میں نے کون سی آپ کو بات کر دی ہے جس وجہ سے آپ میرے ساتھ اس طرح کا یعنی کہ بیہیو کر رہی ہیں۔ تو اس کی امی کہتی نہیں بیٹا آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن ہم پھر بھی تمہیں جو ہے نا وہ بات حقیقتاً بتانا چاہتے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ تو کہتی ہے آنٹی جان جیسے آپ کی مرضی، مجھے اس سے یعنی کہ کوئی پرواہ نہیں آپ کی، یا آپ جو بھی اپنا ٹینشن لینا چاہیں یا جو کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف عبیرہ کی امی جو ہوتی ہے وہ گھر جاتی ہے اور عبیرہ کو کہتی ہے کہ بیٹا اپنے گھر جاؤ۔ عبیرہ کہتی ہے امی جان کیا ہوا؟ وہ کہتی بس میں نے تمہیں بیٹا کہہ دیا نا کہ اپنے گھر جاؤ، تو بس اپنے گھر جاؤ، ٹھیک ہے۔ بار بار جو ہے نا ایک بات نہ ہی کہی جاتی ہے اور نہ ہی سنی جاتی ہے، اسی لیے میں تمہیں ابھی سے کہتی ہوں کہ اپنے گھر جاؤ۔ ہارون جو ہوتا ہے وہ کمرے میں گیا ہوتا ہے، تو اس کی جو ساتھ اس کے لڑکی آئی ہوتی ہے وہ چائے پانی پی رہی ہوتی ہے، ان کے گھر بیٹھی ہوتی ہے۔ ہارون کا جو ہے نا اب دل جو ہے اٹھتا جا رہا ہے عبیرہ سے، نہ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے نہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میری جلد سے جلد جو ہے نا اس سے جان چھوٹ جائے تاکہ یہ اپنا کام کرے اور میں اپنا کام کروں۔ ہارون واپس آتا ہے اور آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو وہ لڑکی کافی ہارون کی امی کو مکھن لگانے کے چکروں میں ہوتی ہے کہ آنٹی جان آپ نے اس طرح بیہیو کیا یا اس طرح کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ عبیرہ کہتی ہے امی جان آپ یہ بات جو ہے نا کہ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، آپ کو نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ تو اس کی امی کہتی بیٹا میں نے تمہیں کہہ دیا ہے نا کہ اپنے گھر جاؤ، تو بس اپنے گھر جاؤ، بار بار جو ہے وہ مجھے کسی بھی قسم کی اپنا کرنے کی کوشش مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی اپنے گھر جاؤ جلد سے جلد، تاکہ تمہیں کوئی بھی یا کسی بھی قسم کی پرابلم نہ بنے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو جو اپنی بیٹی کو کہنا تھا تو اس نے کہنا ہی تھا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان سب معاملات کی وجہ سے جو بھی معاملہ ہیں وہ کس طریقے سے چلانے ہیں اور کس طریقے سے بنانے ہیں۔ تو اس کی امی جو ہوتی ہے عبیرہ کی کافی عبیرہ کو لے کے پریشان ہوتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے اگر ایسے ہی رلتی رہی تو پھر یعنی کہ اس کا کون والی وارث ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے نا وہ اچھی رہے، اچھے طریقے سے کھائے پہنے، یعنی کہ جو بھی اس نے اپنے کام وغیرہ کرنے ہیں وہ اچھے طریقے سے کرے۔ اسی طرح عبیرہ کی امی کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ سمرینہ جو ہوتی ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی ہے،
سمرینہ کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے جو وہ ملنے گئی ہوتی ہے سرمد سے، اور مہد کی امی کو بھی اس بات کا ہی دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بتا کر نہیں گئی، اگر ہمیں بتا کر جاتی تو ہمیں پتہ ہوتا کہ کس مقصد کے لیے گئی اور کیوں گئی ہے۔ سمرینہ اب اسی پہ رنجیدہ ہوتی ہے کہ میں اب ان سے یعنی کہ کس طریقے سے بات کروں، یا کس اپنا لہجے میں یا کس فطرت سے ان سے بات کروں، یا ان کے منہ کو میں کیسے اپنا اب اپنی طرف مائل کروں۔ ظاہر سی بات ہے اپنا جو بھی معاملات ہیں ان کو تو پھر دیکھنا ہی ہے اور کرنا ہے، اور باقی ہر ایک چیز جو ہے اسے بھی دیکھنا ہے۔ تو اس کی امی عبیرہ کی بڑی پریشان ہوتی ہے عبیرہ کو لے کر کے، یار یہ پتہ نہیں کیا کرے گی یا کیا نہیں، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں ان کی وجہ سے، اور اوپر سے اب یہ جو مسئلہ ہے نا یہ کھڑا ہو گیا نیا، اس لیے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا ان سب معاملات سے دور رہو، تاکہ جتنے بھی اور چیزیں ہیں انہیں اپنا کیا جا سکے، اور ہر ایک چیز کو اپنے منوع خاطر لاتے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں انہیں دیکھا جا سکے۔ سمرینہ جو ہوتی ہے وہ بیچاری پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی پریشانی کا واحد حل جو ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، نہ کوئی بھی جو ہے نا بات اس کی بننے والی ہے۔ سمرینہ کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے کسی بھی طریقے سے ٹینشن نہیں لینی۔ اب دوسری طرف عبیرہ جو ہوتی ہے اپنی امی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ امی جان آپ کو اس شخص کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، تو آپ پھر مجھے اسی کنویں میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو عبیرہ کی امی کہتی بیٹی میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ مجھے کون سا جو ہے کوئی چیز ملنی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، اپنا گھر بساؤ، ہارون کی خدمت کرو، ہارون کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ اس کی امی دیکھ کے آئی ہوتی ہے کہ ہارون اپنی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ یعنی کہ عیاش پرستی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی امی کہتی کہ بیٹا جاؤ اپنے گھر جا کے اپنا گھر سنبھالو۔ تو لیکن عبیرہ جو ہے وہ جانا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ تو اب آئی ہے مہد کے لیے اور مہد کے پاس ہی رہے گی۔ تو اس کی امی کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اپنی امی کی بات جو ہے نا کسی بھی طریقے سے سننے والی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سن رہی ہوتی ہے۔ اسے جب بار بار بتایا جاتا ہے نا کہ بیٹا چلی جاؤ چلی جاؤ، تو پھر وہ اسے مجبوراً جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں جو ہے نا زیادہ دیر ادھر اگر رہی تو میرا یعنی کہ کافی معاملات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ مسائل بنا یا کوئی اور چیز بنی تو تمہارے لیے جو ہے نا وہ ہر ایک چیز کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ عبیرہ جو ہوتی ہے وہ فون کرتی ہے اور فون کر کے کہتی ہے سمرینہ کو کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی۔ سمرینہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم مہد کو کس طرح میرے خلاف کرتی ہو، اگر تم نے کوئی بھی زبان درازی کی یا کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو تمہارا ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی عبیرہ فل بٹا فل اسے ڈرا دیتی ہے، اور وہ بیچاری ڈر کے مارے چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر اور کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے یہ میرے خلاف جو ہے نا ہو جائے، اور باقی معاملات کو جو ہے نا وہ میرے خلاف کر دے، تاکہ بعد میں مجھے پتہ چلے کہ یہ جو ہے نا جتنے بھی معاملات ہیں میرے خلاف ہی ہیں۔ عبیرہ کی امی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا ان سب باتوں کو چھوڑ دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم جو ہے نا ان سب چیزوں سے باغی ہو، ٹھیک ہے۔ عبیرہ کہتی ہے امی جان نہیں، میں بس اسے نہیں چھوڑوں گی تو نہیں چھوڑوں گی، میں نے بتا دیا آپ کو بھی۔ تو دوسری طرف سمرینہ جو ہوتی ہے نا وہ کہتی کہ میں امی جان اس سے پورا بدلہ لوں گی، تاکہ اسے بھی عقل آئے کہ کس طریقے سے کسی کے ساتھ جو ہے نا معاملات کرتے ہیں۔ سمرینہ فون کر کے عبیرہ کو ایک مرتبہ تو ڈرا ہی دیتی ہے مکمل طور پر وہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں ابھار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں، اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ۔ موہت کی امی جو ہوتی ہے وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کیونکہ موہت اب بار بار جو ہے وہ اس کی ابیرہ کی طرف جھکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی امی جو ہوتی ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم جو ہے نا اپنے کام سے کام رکھو، ٹھیک ہے۔ تو سمرینہ جو ہوتی ہے وہ موہت کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ آخر مجھ میں کون سی کمی ہے۔ اس کی امی جو ہوتی ہے وہ بھی اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا اپنی بیوی کی طرف دیکھو، ٹھیک ہے، نہ کوئی بات کرو کسی سے اور نہ کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تمہارا بھی اس میں یعنی کہ بھلائی ہے اور میری بھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ امی جان میں نے ایسا اب کیا کر دیا کہ جو میرے خلاف اب یہ جو ہیں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کی امی کہتی ہے کہ بیٹا ہم نے تمہارے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن تمہیں اب بتا رہے ہیں،
اب دوسری طرف اس کا والد بھی بڑا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں یہ کیوں اس طریقے سے اپنے چل رہے ہیں اور کیوں نہیں چل رہے، کیونکہ انہیں کور بھی کرنا ہوتا ہے